سوموار کے دن کا یہ دوسرا ویلاگ، اور اس میں اہم خبریں اور پھر تجزیہ ہوگا، کچھ پیغامات ہیں آپ کے لیے۔ اسلام آباد میں اس وقت بڑی پراسرار خاموشی ہے، ایک طوفان کی آمد سے پہلے جس طرح خاموشی ہوتی ہے، اور ہنگامی بنیادوں پر عمران خان کا پیغام بھی کل بھرپور تعداد میں عوام نے نکلنا ہے۔ جو پارٹی سے مخلص نہیں وہ بھی کان کھول کے سن لیں، ان کے تمام ایجنٹوں کو ناکام کیا جائے گا۔ کل سونامی عوام کا اڈیالہ جیل سے ٹکرانے کا خطرہ ہے۔ اڈیالہ جیل مکمل سیل، دفعہ 144، اس دفعہ مقابلہ دفعہ 144 اور دفعہ 804 کا ہے، اور 804 نمبر بڑا ہے۔ تفصیل آپ کو بتاتا ہوں، پوری قیادت کو پنڈی بھی بلایا گیا ہے۔ اڈیالہ میں عوامی جمع غفیر بھی، حکومت کی تیاریاں بھی ہیں، دوسری طرف 200 کارکنان پر مقدمات بھی ہیں، گرفتاریاں چھاپے۔ لیکن عوام کل کیا بڑا سرپرائز اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد فوجی رہنماؤں کے لیے جنت، ایک اور ریٹائرڈ جنرل چیئرمین وابڈا آج بن گیا۔ اور آج میں ثبوت اور دلیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ خان کی حکومت گرانا، قید میں رکھنا پاکستان کو حقیقی معنوں میں کس طرح ایک ترقی یافتہ ملک بنانے سے روکا گیا، اور رہائی خان کی کیوں ضروری ہے، عوام کا نکلنا کیوں ضروری ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی بھارت کے خلاف کھل کر اب معاملات شروع ہو گئے۔ بھارت کی طاقت جو برداشت دے گی، جواب دے گی۔ اب میڈ ان انڈیا چیزوں کا استعمال، مودی نے بھی طبلِ جنگ بجایا ہے۔ معیشت کے جھٹکے بھی ہیں، کاٹن کی 30% پروڈکشن گر گئی۔ تفصیل سے ان خبروں کی بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اس وقت پاکستان کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ کل کیا ہوگا۔ کل کی اہمیت دیکھیں، ایک دن ہے، تحریک لمبی ہے، یاد رکھیں۔ کل چونکہ عمران خان بے گناہ قید میں 2 سال پورے ہیں، ہفتوں میں 104 ہفتے بنتے ہیں، مہینوں میں دیکھیں 24 مہینے ہیں، دنوں میں دیکھیں 730 دن ہیں، گھنٹوں میں دیکھیں 17,500 دن ہیں۔ یہ عمران خان کیوں قید ہے؟ کیونکہ عمران خان یزید کے سامنے بیعت نہیں کر رہا۔ بڑا سادہ سا جواب، ظلم کے اس نظام کو تسلیم نہیں کر رہا۔ وہ قانون کی حکمرانی، جمہوریت کی بحالی، پاکستانی کے حقوق مانگتا ہے۔ عمران خان خود فرنٹ سے قربانی دے کے ایک مثال دے رہا ہے۔ آپ عمران خان کی قید کو باقی دنیا کے اور پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کی قید سے موازنہ کریں تو جس طرح خان نے جیل کاٹی، اس طرح تو دنیا کا کوئی رہنما جیل نہیں کاٹ سکتا عمر کے اس حصے میں۔ پھر عمران خان کا جو ماضی رہا، جس کی بنیاد پر تحریک انصاف کے رہنما کہتے رہے کہ یہ عمران خان ایک ہفتے سے زیادہ جیل میں نہیں رہ سکتے، خان نے اسے قید کو قید ہی نہیں سمجھا، وہ اسے حق و باطل کا معرکہ اور یزیدیت کے خلاف اپنے ایمان کی حد تک سمجھتا ہے۔ ہر قسم کا ظلم بھی برداشت کرتا رہا، خاندان سمیت۔ وجہ صرف اور صرف عوام کے حقوق ہے۔ عمران خان کو تو اس بات کا یقین ہے کہ پاکستان کا یہ جعلی 2 نمبر جھوٹا نظام جو قائم کیا گیا، اس سے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے نوجوانوں کی زندگیاں تو وہ برباد ہو رہی ہیں۔ اسی لیے اب یہ پاکستان کی عوام کا کام ہے، ان کا فرض ہے کہ اپنے رہنما، اپنے مرشد، اپنے قائد، اپنے لیڈر کے لیے پرامن انداز میں اپنا جمہوری حق استعمال کریں، سڑکوں پر نکل کے دکھائیں۔ تحریک انصاف کی قیادت یہی مسلسل بیان دے رہی ہے کہ کل 5 اگست کو ملک بھر سے نوجوان، کارکنان، پاکستان کی عوام، خواتین، بچے، بزرگ گھروں سے نکلیں گے، کیونکہ خان کی رہائی اصل میں ان کی اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی رہائی ہے۔ یہ بڑا اہم بیان تھا تحریک انصاف کا کہ ہماری قیادت نے تو سزائیں برداشت کی ہیں، نااہلیاں برداشت کی ہیں، نقصان بھی کروائے، اب پاکستان کی عوام بھی دکھائے، کیونکہ یہ ایک دن کی تحریک نہیں ہے جو صرف کل ہی ہوگی، یہ ایک لمبی چلے گی، یہ شروعات ہے۔ لیکن شروعات کا اندازہ ہوتا ہے طاقت سے۔ تحریک انصاف کے تمام ممبران پارلیمنٹ، صوبائی اسمبلیاں، سینیٹر، ٹکٹ ہولڈرز پنڈی بلائے گئے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کریں گے، اس لیے وہاں سیل کی گئی، دفعہ 144 لگائی گئی، اضافی نفری بلا لی، کیونکہ کل خان سے ملاقاتوں کا دن بھی ہے۔ اب تمام ٹکٹ ہولڈر سمیت تمام رہنما اپنے اپنے حلقوں میں پورے پاکستان میں یونین کونسلز میں عوام کو احتجاج لیڈ کریں گے۔ ان کی جو تنظیمیں ISF، ILF، خواتین میں، یہ اپنے اپنے انداز میں عوام کو آرگنائز کریں گے۔ تحریک انصاف کا جو اعلیٰ سطح کا اجلاس تھا، اس میں یہ 5 اگست کی مکمل تیاریاں دیکھی گئیں۔ صوبائی سطح میں ہر صوبے میں جو رہنما ہیں، 4 صوبوں میں سڑکوں پہ نکلیں گے، خاص طور پر پنجاب میں، جہاں پر نظر ہے اس وقت کہ ہر وہ شخص جس پر نوٹیفکیشن ہے، جس کے پاس عہدہ ہے، وہ عوام کو لیڈ کرے گا۔ 2 بڑے مین مقامات ہیں، ایک لاہور اور ایک اڈیالہ جیل۔ اس کے علاوہ تو پورا پاکستان ہم جانتے ہیں۔ پنجاب کا دیکھیں کردار اس میں بڑا اہم ہے، کیونکہ جب پنجاب نکلے تو آپ کو پتہ ہے انقلاب پرامن انداز میں بڑھتا ہے۔ لاہور اس لیے اہم ہے، اور اسی لیے کل لاہور پر اگر آپ کو سارے کے سارے لاہور والے ہی سڑکوں پر نظر آئے تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ تحریک انصاف کی قیادت کا تو فیصلہ ہے کہ جب تک خان کی رہائی نہیں ہوتی، لوگ گھروں میں واپس نہیں جائیں گے، یہ مسلسل احتجاج چلتا رہے گا۔ حکومت نے پنڈی میں ایک دفعہ 144 نافذ کی ہے، گرفتاریاں بھی کریں گے، ساتھ ساتھ مذاکرات کا منجن بھی بیچیں گے۔ مذاکرات کی آفر بھی ابھی آئی ہے، ہو سکتا ہے رات کو اڈیالہ جیل کے دروازے بھی کھلیں، آج نہ کھلے تو کل کھلیں گے، آپ کی طاقت دیکھ کے یہ عمران خان کے پاس بھی جائیں گے، کیونکہ جب آپ اتنی بڑی تعداد میں سڑکوں پر ہوں تو باخدا یقین کریں یہ مجبور ہو جائیں۔ کل آپ 10% نکل آئے پاکستانی، اڈیالہ کے دروازے کھل جائیں گے، کیونکہ ہم دنیا کے دیگر ممالک میں دیکھ چکے ہیں، پاکستان میں تو آپ دیکھ چکے ہیں، ماضی میں سربیا میں دیکھیں آمریت کے خلاف، عرب سپرنگ میں دیکھیں، سوڈان میں دیکھیں، ملیشیا میں دیکھیں، 2018 میں مہاتیر محمد کو کیسے واپس لایا گیا، کرپشن کے خلاف جب بیداری مہم چلی تو لوگوں نے پرامن مزاحمت سے ثابت کیا۔ یونیورسٹیوں، اسکولوں، کالجز کے طلباء کا بڑا اہم معاملہ ہے، سوشل میڈیا کا بڑا اہم کردار ہوگا۔ تو یہ جو مہم آپ کی شروع ہوئی ہے احتجاج کی، دیکھیں یہ کل پہلا دن ہے، اس میں آپ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے، آپ نے اپنی طاقت دکھانی ہے۔ اس کے علاوہ جو احتجاج کے 198 راستے ہیں پرامن احتجاج کے، میں نے تحقیق کی 198 راستے، وہ میں آپ کو اس تحریک کے دوران بتاؤں گا۔ ابھی تو پرامن انداز میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، کل تو آپ صرف اپنی طاقت ہی دکھا دیں تو ایک نفسیاتی تحریک جو اعصابی تحریک ہے وہ آپ جیت جائیں گے، کیونکہ آپ کا مقابلہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے۔
دیکھیں تو جنگ جو بھی ہو اس میں ہمیشہ طاقت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں جو مارچ ریلیاں، یہ جو پریڈ، خاص طور پر یہ فوجی پریڈ آپ دیکھتے ہیں وہ کیوں کی جاتی ہے؟ ہتھیاروں کی نمائش، طاقت کا مظاہرہ. جیسے 2007 میں وکلا کی تحریک شروع ہوئی، سڑکوں پر طاقت کا مظاہرہ ہوا. ابھی وہ راستے میں تھے، مشرف وردی اتارنے پر مجبور ہو گیا. اس کے علاوہ دیکھیں بہت سارے دنیا میں جو پولیس اصلاحات ہوتی ہیں، فرانس میں کسان مزدوروں کی ریلیاں ہوئیں، حکومتیں بدلیں، تو یہ عوام کی طاقت سے ہوتا ہے. عمران خان کو جیل میں پتہ بھی چلنا چاہیے کہ اس تحریک میں وہ اکیلا نہیں ہے. اس خاموشی کو توڑنا عوام کا کام ہے، آپ سب کا یہ فرض ہے. حکومت کی طرف سے تو فسطائیت ظلم آپ 3 سال سے دیکھ رہے ہیں، وہ آگے بھی چلتا رہے گا. اب اس 3 سال میں میرے خیال میں آپ کتنی ٹریننگ اور عادت تو ہو چکی ہے کہ کس طرح پرامن غیر مسلح گوریلا تحریک جو آپ نے پہلے دن سے شروع کی ہوئی ہے اسے آگے کیسے لے کے چلنا ہے جب تک آپ کے مقاصد پورے نہ ہوں. اس وقت پولیس تو دیکھیں جو گرفتاریاں کری وہ صرف رشوت کا مال کھانے کے لیے، ان کی تو لاٹری نکلتی ہے احتجاج کا معاملہ ہو. لاہور میں 5 اگست کی بھی تحریک میں انہوں نے سینکڑوں کی جو گرفتاریاں کی لوگوں کی، 14 تھانے ہیں، 200 لوگ گرفتار کارکن. اور تاریخ میں نیا ریکارڈ کہ گرفتاری ہو رہی ہے 4 تاریخ کو اور FIR درج کی جا رہی ہے 5 تاریخ کی. سڑکیں بلاک، ابھی 5 آئی نہیں تھی. لاہور میں یہ صرف 200 کارکن نہیں، یہ بھول جاتے ہیں تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، ساری عوام ان کے ساتھ ہے. تو عوام کو یہاں نکلنا چاہیے گھروں سے. اور لاہور میں بلا شبہ جنرل رانی کا راج ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن چونکہ جب معاملات عوام کے ہاتھ میں ہو تو پھر عوام خود فیصلہ کرتی ہے. پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی ظاہر ہے گرفتاریاں کوشش کریں گے. کشمیر میں انہوں نے سردار عبدالقیوم نیازی کو جو گرفتار کیا، وہاں لوگوں نے دیکھیں پل بازار ہے، سہر ہے، وہ سارے راستے مرکزی شاہراہیں بند کر دیں. اب مجھے اس میں خیبر پختونخوا اور علی امین گنڈا پور کا کردار سب سے اہم نظر آ رہا ہے، کیونکہ جغرافیائی اعتبار سے اسلام آباد سے جڑنے والے اہم راستے جو KP سے آتے ہیں، جیسے GT روڈ پشاور تک، پنڈی تک جو آتا ہے، وہ جو ٹریفک روٹ ہے وہ سارا وہ بند کیا جائے. باقی جو موٹر وے جو سب سے تیز ترین مرکزی ہائی ویز ہیں وہ بند کی جائے. اور جو حساس روٹ لگتے ہیں ان کی فوجی سرکاری ٹریفک گزرتی ہے، وہ راستے جب یہ عوام بند کرے گی، ہزارہ ایکسپریس، ایبٹ آباد والے بیک ڈور انٹریاں، تو اس میں پھر یہ معاملات بڑھیں گے. علی امین گنڈا پور چونکہ وزیر اعلیٰ ہے، انہیں ضلعی انتظامیہ کی وہاں مکمل طور پر نیوٹرل کرنی ہو، کسی پرامن احتجاج کو نہ روکنے کو حکم دینا ہوگا. اگر کوئی اسلام آباد جہاں جانا چاہتا ہے انہیں راستہ دیا جانا چاہیے. پل مرکزی شاہراہیں جو بند کریں گے لوگ، انہیں یہ زبردستی نہ کھلوائیں. GT روڈ پہ لوگوں کو کچھ نہ کہیں، سیاسی اپنے کارکنان کی مدد کریں، ان تمام راستوں کی نگرانی کریں، سوشل میڈیا پہ مہم چلائیں. تو یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے جس میں دیکھیں خیبر پختونخوا کی 6 کروڑ آبادی ہے. پنجاب تو چلے آپ کہہ لیں نہیں نکلتے، وہاں سے کم از کم 6 لاکھ لوگ اگر سوابی پل پہ نظر آئے تو اسلام آباد کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائے. یاد رکھیں، کیونکہ پشتون بیلٹ کی مزاحمت ایک علامت ہے. اب اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ اس لیے بڑھتا ہے، اور میرے خیال میں علی امین کا یہ کردار کل دیکھنا ہوگا سب سے اہم معاملہ. باقی سب لوگوں پر بھی نظر ہوگی، آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا میں بلوچستان اور سندھ میں بھی اسی طرح کے احتجاج کے معاملات ہوں گے. سارا اپنے آئینی دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنا پرامن حق استعمال کرنا ہے. جو لوگ احتجاج سے نکلنے کے لیے تیار نہیں، نوجوان، اب میں انہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں کہ خان کو جیل میں ڈالنے سے، حکومت گرانے سے نقصان کیا ہو. اور یہ دلیل اور ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں، جسے سمجھنا ہے ذرا غور کرے کہ آج آپ کیسے 2025 میں ترقی یافتہ ملک میں بنے ہوتے اگر خان کی حکومت نہ گراتے. آج آپ پتھر کے دور میں پہنچ چکے ہیں، تو وجہ صرف خان کی حکومت گرانا، بے گناہ جیل میں ڈالنا. یہ جو آمریت اور فارم 47 کا نظام ہے جو سیاسیت میں استحکام، معاشیت میں استحکام لے کر آیا، اس کی تفصیل دیکھیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ نے ایک دوسری ٹویٹ ابھی دیکھی ہوگی ہندوستان کے معاملے پر، اور یہ ہندوستان کی جو امریکہ کے ساتھ تیل کی ڈیل ہے وہ بڑے ہائی لیول پر معاملہ پہنچ چکا ہے. وجہ روس سے خریدے جانے والا تیل. روس سے ہندوستان نے پچھلے 2 سالوں میں $90 ارب کا خام تیل خریدا، جو دنیا میں سب سے رعایتی قیمت پر $90 ارب. وہ اپنی ریفائنریوں میں پروسیس کر کے یورپ میں، امریکہ میں اور ایشیائی ممالک کو مہنگے داموں میں بیچتے رہے. اور اس پورے مرحلے میں انہوں نے 20 سے 25 ارب ڈالر کا منافع کمایا. بھارت کی کرنسی مستحکم ہوئی، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے، مہنگائی کنٹرول ہوئی، اور وہاں معاملات. اب خان جب یہ روس سے تیل خریدنے گیا، اور اگر وہ تیل یہ سے خریدنے دیتے تو آج آپ کی معیشت 3 سالوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی، ذرا سوچیں. پاکستان میں آج آپ کو باخدا مہنگائی نظر ہی نہ آتی، پیٹرولیم مصنوعات انتہائی سستی ہوتی، ڈالر گر چکا ہوتا، اور ایک ترقی یافتہ ملک میں اب بدل چکے، کیونکہ ملک ترقی پہ تھا اس وقت. فرق صرف یہ ہے کہ ہندوستان کے پاس آرمی چیف جنرل باجوہ نہیں تھا، جس نے امریکہ کے دباؤ میں بائیڈن کے کہنے پر حکومت گرائی. اب بھارت میں آرمی چیف چونکہ سیکورٹی کے معاملات دیکھتا ہے، وہ معیشت اور سیاسی فیصلوں میں نہیں آتا، لیکن جنرل باجوہ نے یہاں تختہ بھی الٹا، پھر امریکہ کی خوشنودی سے یوکرین کو ہتھیار بیچے اور بائیڈن حکومت کے کہنے، اور وہاں سے مال بھی کما لیا. PDM کی حکومت بنا کے سیاسی انجینئرنگ کروا کے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے اپنی معیشت سیٹ کر لی، ملک کی معیشت اور جمہوریت تباہ کر دی، منافع کما کے وہ بھاگ گیا. اب بھارت نے دیکھے روس سے سستا تیل خرید کے عوام کو ریلیف دے کے معیشت بچا لی. پاکستان میں عمران خان کو روس جانے کی وجہ سے خود مختار فیصلوں کی وجہ سے جیل میں پہنچا دیا، جس میں 2 سال مکمل ہونے والے ہیں. اور انہی 2 سالوں میں پاکستان کی سب سے زیادہ تباہی اور بربادی تاریخ میں سب سے زیادہ، جو یوکرین کی جنگ میں نہیں ہوئی. اور ڈونلڈ ٹرمپ اس میں امن انعام لینا چاہتا ہے، وہ جنگ بند کروا گیا. اب دیکھیں روس اگر ہندوستان سے تیل روس سے تیل نہ خریدتا تو وہ سمجھتے ہیں جنگ ہی نہیں لگتی یہ والی، کیونکہ ہندوستان اور چین 2 ملک ہیں جو تیل خرید رہے ہیں، اور بڑے آرام سے جو روس کا معاملہ چل رہا ہے.
اب یورپ اور امریکہ سارا یوکرین کی مالی مدد کرنے کے باوجود اس حالت تک نہیں پہنچا. تو یہاں پر دیکھیں یہ فرق ہے ہندوستان میں اور پاکستان میں. باجوہ نہیں تھا, آج بھی یہی معاملہ ہے. عدالتیں بھی نہیں تھی جنہوں نے وزیر اعلیٰ کو وہ الیکشن سے لڑنے کی اجازت دی گئی. پاکستان میں عدالتیں صرف آزاد ہوتی تو یقین کریں یہ معاملات نہ ہوتے. اسٹیبلشمنٹ میں جو سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کرتی, لوگوں کو انصاف پہنچتا, تو یہاں تک معاملہ نہ پہنچتا کہ آپ لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے باہر آنا پڑے. اسلام آباد کے معاملات دیکھیں کہ وہاں چھٹیاں ہیں, چھٹیوں میں ہنگامی کیسز صرف سنے جاتے ہیں. انہوں نے کون سے ہنگامی کیس لگائے عدالتوں نے؟ ایک بیریا ٹاؤن کی جائیداد کی نیلامی کا اور ایک ضمانت کا. ابھی وہ کیس 6 دن پہلے دوسرا آیا, ارجنٹ بنیادوں پر چلا دیا. اس کی باری لگنی تھی ستمبر کے مہینے میں جا کے. 6 دن پہلے آنے والا کیس ارجنٹ بنا لیا. عمران خان کی بریت کی رہائی کی درخواست جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے نے وہ سنے ہی نہیں جا رہا. اور اسلام آباد کے جو آزاد جج ہیں جنہوں نے خفیہ ایجنسی کے کام میں مداخلت کے خط لکھے, بجائے ان کی داد رسی کرنے, خفیہ اداروں سے پوچھنے کے لیے 26ویں ترمیم کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے. اور اب تو حالت یہ ہے کہ عمران خان کے کیسز میں فیملی, تحریک انصاف کی قانونی ٹیم اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ریلیف ملنے کی امید ہی ختم ہوگی. وہ القادر ٹرسٹ کی جو دوبارہ لگانے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے اور یہ بھی کوشش نہیں کرتے. 26 جون کو آخری سماعت, اس کے بعد ضمانت کا کیس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا, کیونکہ انہیں اندازہ ہے, یہ جانتے ہیں کہ عمران خان کے کیسز جسٹس سرفراز ڈوگر نہیں لگنے دے گا. یہ ویسے بھی سیاسی تاریخ کے کیس ہیں, عدالتوں سے تو فیصلے ہونے نہیں, جھوٹے کیسز ہیں, عدالتوں میں ختم نہیں ہوتے. نواز شریف آپ کے سامنے ایک مثال ہے, آصف زرداری, یوسف رضا گیلانی کے کیسز دیکھیں کیسے بنائے گئے, کیسے ختم ہوئے. اس لیے عدالتوں والا معاملہ ختم ہے, یہ عوام پر معاملہ ہے سارے کا سارا. ابھی ان کی حکومت نے عمران خان کے ایک اشتہار پر نیو یارک کے بڑی مہم چلا دی. آپ وہ ایران کی پارلیمنٹ کی 3 خواتین دیکھیں انٹرنیشنل معاہدے کرتے ہوئے حجاب میں, وہ پاکستان کے ناجائز فارم 47 کے وزراء سے, تمام ان میں کوئی خاتون نہیں تھی پاکستان کی طرف سے. حالانکہ الزام ایران پہ لگتا ہے جی خواتین کو حقوق نہیں دیتے, اور یہاں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھی انٹرنیشنل معاہدے کر رہے ہیں. دوسری طرف مریم نواز صاحبہ, عظما بخاری, مریم اورنگزیب, اینا پرویز بٹ صاحبہ اور باقی دیگر خواتین کے حالات آپ دیکھیں. مریم نواز صاحبہ ویڈیوز میں مشہور ہیں, ٹک ٹاک میں, ان کے موبائل کی ویڈیوز کا بھی آپ کو پتہ ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ جو نواز شریف کے ساتھ سائے کی طرح چمٹی رہتی ہیں, جیسے مریم نواز بھی نہیں ہوتی, جیسے ڈیوٹی دیتی ہیں. تحریک انصاف کے تو ایک رہنما نے اس نے کہا کہ یہ نواز شریف کی بیٹی بھی نہیں سمجھتے ہیں, نام بھی ایک جیسا ہے. اور عظما بخاری صاحبہ کے تو آپ کو حالات پتہ ہے, وہ روز چند کاغذ اچھل اچھل کر دکھا رہی ہیں, جھکتے لگاتی ہیں, تانے دیتی ہیں. مجھے تو ان کی عقل پہ حیرانی ہے. نیو یارک ٹائمز میں چھپنے والے ایک اشتہار کی قیمت 1,80,00,000 بتا رہی تھی ڈالرز, جو پرائیویٹ لوگوں نے, بلکہ آپ کو پتہ ہے وہ ڈاکٹرز کی ایسوسیشن ہے اوورسیز پاکستانی, ڈاکٹر عثمان وغیرہ, ان 4-5 لوگوں نے ذاتی اپنی جیب سے نیو یارک ٹائمز میں اخبار اشتہار چھپوایا. تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں. اب امریکی پاکستانی لوگ اللہ نے دیا ہوئے خان سے محبت کرتے ہیں, ان حالات پر دکھی ہیں, انہیں تشویش ہے کہ یار زیادتی ہو رہی ہے, اشتہار انہوں نے چھپوایا. مریم نواز حالانکہ پاکستان کی عوام کے پیسوں سے اشتہار چھپاتی, آپ کے پنجاب کے پیسوں سے. پاکستان کے تمام اخبارات میں ان کے فوٹوز ڈرامہ ایکٹریسز سے زیادہ چھپے ہوتے ہیں, پورے میک اپ. نیو یارک ٹائمز اسکوائر میں تصویریں ان کی لگی ہوئی ہیں, داتا دربار کے لنگر سے لے کر محرم کی سبیلوں تک لگاتی رہی. اور دونوں بھائی شہباز شریف اور نواز شریف تو وہ اپنے تھوبڑے, آپ کو پتہ ہے کوئی خالی جگہ ہے ٹھک, انہوں نے تو ٹوائلٹ تک نہیں چھوڑے. ٹوائلٹ کے اندر وہ پڑے لوٹے ہیں ان پہ بھی شاید لگا دیں, ٹیکسیوں کے اوپر بھی لگائے انہوں نے. تو یہ عوام کے پیسوں کی تصاویر تھی, لیکن عوام اس پہ نفرت سے کبھی گوبر تو کبھی اس پہ جا کے محسن نقوی کہہ رہا تھی. تو یہ پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ دنیا میں کسی عوام کے ساتھ اس طرح نہیں ہو رہا, یقین کریں. تو آپ کے اپنے حقوق ہیں, آپ کے سامنے میدان بھی ہے, گھوڑا بھی, اپنی طاقت دکھائیں پرامن انداز میں, پورے پاکستان میں باہر نکل کے دکھائیں کہ آپ کو واقعی اپنے حالات کی فکر ہے. اور یہ ساری گیم آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. اللہ نے اس قوم کی حالت آج تک نہیں بدلی جو خود نہیں بدلتی. تو اس لیے ہمت جمع کریں, ظلم کا یہ دور گزر جاتا ہے. اتنی پولیس نہیں ہے جتنے آپ 24 کروڑ ہے, یہ تو تقریباً سارے ملا کے بھی پورے کے پورے ملا لے تو کچھ لاکھ بھی نہیں بن سکتے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے پرامن حق کے لیے پرامن انداز میں اپنا جمہوری اسلامی آئینی حق استعمال کریں. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.